یہ باب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بیان میں۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم ان پر درود بھیجو اور سلام ان پر بھیجو، ان کو سلام کہو۔ مسلم شریف نے روایت نقل کی ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما سے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، امام ترمذی نے روایت نقل کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میں ذکر کیا جاؤں، یعنی میرا نام اس کے سامنے ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے درود کا ذکر کیا ہے، اللہ کا درود، فرشتوں کا درود اور ایمان والوں کا درود۔ اللہ کا صلاۃ، اللہ کا جو صلاۃ ہے اور اللہ کا جو درود ہے اس سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، هو الثناء علیہ۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر حضور پاک علیہ السلام کی ثنا فرماتے ہیں، ان کے بڑائی کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اور فرشتوں کے درود سے مراد وہ اللہ تعالیٰ سے حضور پاک علیہ السلام کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور ایمان والوں کے درود اور سلام سے کیا مراد ہے؟ تو خود حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں وہ درود بھی سکھایا، سلام بھی سکھایا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد آخر تک، اور التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی یہ پڑھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے، جب بھی آپ کا نام مسلمان سنے اور کہے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، جس کو صلاۃ و سلام کہتے ہیں۔ اور سب سے مختصر درود اور آسان درود وہ ہے درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صلاۃ بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ جب کسی مجمع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو، آپ کا نام آ رہا ہو، تقریر ہو رہی ہے، جلسہ ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، تو ایک مرتبہ درود پڑھنا، درود و سلام یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا یہ واجب ہے۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے تو یہ مستحب ہے، ثواب ملے گا۔ بعض علماء کے یہاں ہر مرتبہ پڑھنا واجب ہے، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر ہو اور ہم اسے سنیں یا اسے ہم کہیں۔ یہ مسئلہ کئی مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، اس پر بیان بھی ہوا ہے، اور عام طور پر مسلمان الحمدللہ اس مسئلے کو جانتے بھی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ البتہ
کل ایک مجھے ایک پوسٹ ایسی ملی جس کی وجہ سے میرا خیال اس طرف چلا گیا کہ ہم میں سے بہت سے مسلمان، پڑھے لکھے مسلمان، دیندار مسلمان، وہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا جب نام لکھتے ہیں تو نام لکھنے کے بعد پھر درود و سلام مکمل نہیں لکھتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم has said، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں کہنے میں تو ہم پورا کہتے ہیں، لکھنے میں ہم پورا نہیں لکھتے ہیں۔ اردو میں لکھتے ہیں تو آگے سواد لکھ دیتے ہیں، یا سواد لام عین میم لکھ دیتے ہیں، یا سواد میم لکھ دیتے ہیں۔ انگلش میں لکھتے ہیں SAW لکھ دیتے ہیں۔ یہ مخفف ہے، ہم اردو میں اس کو مخفف کہتے ہیں، یعنی یہ مخفف، سواد مخفف ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، SAW یہ مخفف ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابریویشن کہتے ہیں اس کو۔ کیا اس طرح کرنا جائز ہے، درست ہے، صحیح ہے؟ اب یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس میں بہت سے لوگ مبتلا ہے، اور عام طور پر اچھے دیندار لوگوں کا ذہن بھی اس طرف نہیں جاتا۔ حالانکہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا جب نام ہم سنتے ہیں تو مکمل صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، کہتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم حضور پاک علیہ السلام کا نام لکھیں تو آگے مکمل صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں، وہ ایبریویشن والا درود و سلام نہ ہو، وہ مخفف درود و سلام نہ ہو۔ اس سے علماء نے منع فرمایا ہے۔ وہ پورا درود و سلام نہیں ہوگا، وہ ناقص ہوگا۔ جب ناقص ہوگا تو اس پر اجر اور ثواب بھی پورا نہیں ملے گا، وہ بھی ناقص ملے گا۔ حضرات علماء نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے اس پر مکمل بحث کی ہے۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ تدریب الراوی میں انہوں نے اس پر بحث کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا جب نام آئے اور مکمل صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں لکھتا، آگے سواد لکھ دیتا ہے، مخفف جو صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یا SAW کچھ بھی لکھ دے، تو وہ فرماتے یہ مکروہ ہے، اس طرح لکھنا مکروہ ہے، اس طرح نہیں لکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ جس طرح ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو لکھنے میں بھی اسی طرح مکمل لکھنا چاہیے۔ آدھا لکھیں گے تو یہ مکروہ ہے۔ امام سخاوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے، ان کی کتاب فتح المغیث، وہ اس میں لکھتے ہیں کہ ایک کاتب، لکھنے والے، تو اس قسم کے رمز سے، اشارے سے، یعنی سواد لکھنے سے یا سواد لام عین میم لکھنے سے اجتناب کر، باز رکھ اپنے آپ کو، اس طرح مت لکھ کہ درود و سلام کو ایک دو حرف میں تم نے سمو دیا۔ یہ لکھنا علماء کے یہاں مکروہ ہے، اور وہ فرماتے ہیں اس طرح ناقص درود و سلام لکھنے سے اس کا اجر بھی ناقص ہوگا، اسے پورا اجر نہیں ملے گا۔ علماء نے اس بارے میں بہت احتیاط سے کام لیا ہے۔ حضرت حمزہ قطانی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے میں حدیث لکھتا تھا تو حدیث سے پہلے سند ہوتی ہے،
فلاں نے فلاں سے روایت کیا، اور انہوں نے صحابی سے روایت کی، نقل کی، اور صحابی نے حضور پاک علیہ السلام سے اس حدیث کو نقل کیا، تو وہاں ہر حدیث کی سند میں آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں میں یہ حدیث لکھتا تھا، حدیثیں تو صلی اللہ علیہ وسلم پورا نہیں لکھتا تھا، صلی اللہ علیہ اتنا لکھ دیتا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہیں لکھتا تھا، صرف لکھتا تھا صلی اللہ علیہ۔ تو فرماتے ایک رات کو حضور پاک علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا حمزہ تم مجھ پر پورا درود و سلام کیوں نہیں لکھتے ہو؟ اس کے بعد سے وہ فرماتے ہیں پھر میں نے جب بھی حدیث لکھی تو میں نے پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا شروع کیا۔ آپ اندازہ لگائیے، آج کل تو بہت آسان ہے، اب تو لکھائی بھی آسان ہو گئی ہے۔ پہلے زمانے میں بچے خوش خطی سیکھتے تھے، اب تو وہ چیزیں ختم ہو گئی، وہ رواج ختم ہو گیا۔ ہمارے بچوں کی رائٹنگ جو ہے بہت خراب ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کمپیوٹر آ گیا ہے، اب ٹائپ کرتے ہیں بچے، اور بہت آسان ہے، ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لکھ دیں، 50 مرتبہ اس کو کاپی کرے آگے، بہت آسان ہے، اب تو بہت آسان ہو گیا، اس کو سیو کر لے، جہاں لکھنا ہو وہاں کاپی کر دے، اس کو اٹیچ کر دے، اس کو آپ 1000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے جائیں، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ کو صرف کلک کرنا ہے۔ اندازہ لگائیے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حدیثیں نقل کی، امام مسلم نے نقل، امام بخاری نے تمام حدیثوں کو اگر جمع کیا جائے مقررات کو تو 9000 کے قریب حدیثیں بنتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جتنی حدیثیں نقل کی ہے وہ تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے، اور ہر حدیث کی سند کے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، اور وہاں انہوں نے پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے۔ اگر انہوں نے 9000 حدیثیں نقل کی ہے تو 9000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے۔ امام مسلم نے تقریباً ساری حدیثیں 12000 نقل کی ہے، اس کا مطلب یہ 12000 مرتبہ انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھا ہے۔ اس زمانے میں کمپیوٹر تو نہیں تھا، اور وہ آج کل کی طرح قلم بھی نہیں ہوتے تھے، کتنا مشکل تھی لکھائی، لیکن انہوں نے اس میں بخل نہیں کیا۔ اور صرف یہ حضرات نہیں، تمام محدثین، تمام مفسرین، تمام علماء، 1400 سال سے جو علماء کتابیں لکھتے آ رہے ہیں، آج تک جب بھی حضور پاک علیہ السلام کا نام آتا ہے، ہر عالم، ہر محدث، ہر مفسر، ہر فقیہ پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں۔ ہم 2 لائنیں لکھتے ہیں اور اس میں بھی جناب کیا ہے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا نہیں لکھتے ہیں۔ یہ مجھے کل خیال ہوا اس بات کی طرف، تو میرا دل یہ چاہا کہ ہم چونکہ لکھتے رہتے ہیں تو ہمیں یہ جو بخل ہے، یہ جو کنجوسی ہے، اس کو ترک کرنا چاہیے اور پورا لکھنا چاہیے۔ چنانچہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پورا لکھے، صلاۃ و سلام، رضی اللہ عنہ صحابی کے ساتھ لکھتے ہیں، یہ بھی پورا لکھیں، اس میں بھی بخل سے کام نہ لے، را اور ضاد لکھ دیتے ہیں آگے۔ اسی طرح رحمت اللہ علیہ کسی کو لکھتے ہیں یہ دعا ہے، تو آپ کسی کو دعا دے رہے ہیں، اس میں بھی ہم کنجوسی کریں لکھنے میں۔ رحمہ اللہ کا معنی یہ اللہ ان پہ رحم کرے، تو جب دعا دے رہے ہیں تو پوری دعا دے بغیر کنجوسی کے۔ مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفتی گزرے ہیں پاکستان میں، ان کی کتاب ہے احسن الفتاوی، اس میں انہوں نے لکھا ہے اس قسم کا آدھا درود و سلام، آدھا رضی اللہ عنہ لکھنا یہ خلاف ادب ہے، اور یہ محبت کی کمی کی دلیل ہے۔ اس کا مطلب یہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے صحیح محبت نہیں۔ اگر صحیح محبت ہوتی
تو وہ عشق کے ساتھ محبت کے ساتھ پورا پورا لکھتا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اللہ تعالی لکھے. بعض لوگ صرف تا اور عین لکھ دیتے ہیں. رحمہ اللہ کے ساتھ پورا رحمہ اللہ لکھے. اور یہ بات آگے اپنے بچوں تک بھی پہنچائے کہ وہ اس طرح کی ایبریویشن نہ کرے. ہم اپنا نام تو پورا لکھتے ہیں, دوسروں کا نام بھی پورا لکھتے ہیں, اپنا ایڈریس پوسٹ کوڈ بھی پورا لکھتے ہیں. پوسٹ کوڈ اگر آدھا ہو تو پھر خط نہیں آئے گا. تو یہ ان چیزوں میں یہ تخفیف نہیں کرنی چاہیے. پورا صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بھی پورا چاہیے اور لکھنا بھی پورا چاہیے, اور کہنے میں بھی تلفظ صحیح ہو. ہمارے شیخ الحدیث حضرت مواسیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم, ہم نے حدیث ان سے پڑھی. تو شاگرد جب حدیث استاد سے پڑھتا ہے تو وہ استاد کے سامنے حدیث شاگرد قرات کرتا ہے, حدیث کی نمبر سے پڑھتے ہیں. تو اس وقت ہم چھوٹے تھے, عمر چھوٹی تھی, اور ان باتوں کے طرف ذہن نہیں جاتا. استاد ہمیں بتاتے ہیں تو وہ چونکہ کئی حدیثیں روزانہ کئی حدیثیں پڑھتے ہیں, صفوں کے صفحے پڑھتے ہیں, تو اب وہ حدیث ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں جیسے تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں اس طرح. تو آگے کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بعض طالب علم ہم خود اس میں مبتلا تھے, صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت نے ہمیں بہت ڈانٹا اس پر, اور پھر تنبیہ کی اور ہمیں سمجھایا اس وقت کہ یہ جو تم اس طرح پڑھتے ہو یہ صحیح نہیں, پورا صحیح طریقے سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ خود بھی ہم نے ان کو دیکھا, کبھی انہوں نے جلدی میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا, ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کر صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ کل میرا ذہن گیا تھا اس طرف, تو آپ سے بھی یہ دین کی باتیں شیئر کی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرا بھی ایک سوال ہے جی. کچھ مواقع ایسے بھی ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہاں نہیں پڑھا جاتا. ہاں بالکل. جیسے جمعے کا خطبہ ہو, جمعے کا خطبہ ہے, اس وقت حکم یہ ہے کہ آپ جمعے کا خطبہ سنیں. جب سننا ہے تو بس وہ آپ ایسے سمجھیں اپنے آپ کو جیسے نماز میں ہے. اسی طرح نماز میں حضور پاک علیہ السلام کا نام آتا ہے, محمد الرسول اللہ قرآن میں ہے, وہاں نہیں پڑھیں گے آپ. یا قرآن آپ پڑھ رہے ہیں محمد الرسول اللہ, تو وہاں آپ نہیں پڑھیں گے. اسی طرح خطبے میں نہیں پڑھ. اسی طرح کوئی شخص بیت الخلاء میں ہے اور باہر کوئی خطبہ ہو رہا ہے تو وہاں نہیں پڑھے گا. اس کے علاوہ جب ایسی جگہ نہ ہو اور وہ جیسے یہ مجلس ہے, اس مجلس میں بیٹھا ہو اور وہ سنے, تو پھر اس کو پڑھنا چاہیے. دراصل یہ پاکستان میں عام رواج تھا, جب نام آتا تھا وہ خطبہ سنا رہے اور لوگ سارے زور سے پڑھا جی کرتے. صلی اللہ. تو پھر ایک عالم تھے, انہوں نے پھر میں نے بھی انہی سے سنا تھا چند سال پہلے کی بات. انہوں نے بتایا کہ نہ ہی خطبے میں جواب دینا ہے آپ نے, یعنی پڑھنا ہے, اور نہ ہی وہ جو آیات کریمہ آتی ہیں جیسے آپ نے پڑھی ہے محمد رسول اللہ, وہاں بھی نہیں. جی بالکل صحیح. سب یہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ میسج لکھتے ہوئے, ای میل لکھتے ہوئے السلام علیکم, اور اس کا کیونکہ رد السلام واجب بھی ہے تو اس کا آگے WA لکھ دیتے ہیں. چونکہ السلام علیکم جو ہے نا یہ عام گریٹنگز نہیں ہے نا, اسلامی گریٹنگز ہیں اور سنت بھی ہے. تو السلام علیکم چونکہ سنت ہے, یعنی آپ کسی کو کہتے ہیں ہیلو, مرحبا, خوش آمدید, یہ تو عام رواج ہے. اس میں اگر آپ آدھا لکھیں پورا لکھیں, لیکن السلام علیکم چونکہ سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے, تو اس میں بھی پورا لکھنا چاہیے. بہت سے لوگ صرف سلام لکھتے ہیں, السلام نہیں لکھنا چاہیے. یہ ساری یہ میں کل اس بارے میں بہت سوچتا رہا ہوں کہ ہم میں کتنی غلطی کرتے ہیں ہم لوگ یہ بہت سی چیزوں میں, کیونکہ ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں عام گریٹنگز سے. تو یہ عام گریٹنگز تو نہیں ہے, یہ تو عبادت ہے. یعنی اگر میں آپ سے کہوں ہیلو تو یہ ایک دنیاوی رواج ہے نا ہیلو, لیکن اگر میں آپ سے کہتا ہوں السلام علیکم تو یہ گریٹنگ صرف نہیں ہے, اس پر مجھے ثواب ملتا ہے, یہ عبادت ہے.
اور عبادت میں ہم کمی زیادتی نہیں کر سکتے. مولانا جو انگلش ٹرانسلیشن ہے پیس بی اپون ہم، وہ بھی نہ لکھیں. ترجمہ ہے اس کا بہتر یہ ہے کہ ہم یہی لکھیں، صلی اللہ علیہ وسلم ہی لکھیں، بہتر یہ ہے. اس لیے کہ اردو میں بھی دیکھو، اگر ہم اردو میں حضور پاک علیہ السلام کا نام آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ پر درود و سلام ہو، یہ کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہتر یہ ہے ہم انگلش میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم ہی لکھیں اور کہیں. غیر مسلم کو ہاں، سمجھانے کے لیے اس میں حرج نہیں ہے، پیس بی اپون ہم، اس لیے کہ اس کا ترجمہ ہے. اس سے حکم پورا ہو جائے گا درود پڑھنے کا. عبادت کے طور پر تو میرے خیال سے پورا نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو عبادت ہے وہ تو عربی ہی میں پڑھے تو ہوگی. اللہم انا نسألک الہدی